السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی تیسری جلد کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا تسلسل ابھی باقی ہے۔ ایک مسئلہ ہے اس میں بیات حضرت شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا تفسیری سلسلہ جاری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ آج کے دن مسلمان جب پوچھے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے تو کہا گیا کہ آج کے دن ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ایک یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کیا اور کسی نصرانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو ہمارے نزدیک اس کا کھانا حلال نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح ہو تو وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ کفایہ میں فرمایا، ایک کتاب کا نام ہے کتابی کا ذبیحہ۔ کتابی سے مراد یہودی یا نصرانی۔ کتابی کا ذبیحہ اس وقت حلال ہوگا جب وہ ذبح کرتے وقت حضرت عزیر اور حضرت مسیح کا نام نہ لے۔ یہودی حضرت موسیٰ یا حضرت عزیر اور عیسائی حضرت عیسیٰ کا نام نہ لے، بلکہ جب وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، جس طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا جب وہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تم پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے۔ تو کتابی کا حال مسلمان کے حال سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان ہو کر کوئی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا جانور حلال نہیں ہو سکتا وہ جانور۔ تو پھر جب کتابی غیر مسلم جب غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ امام بغوی نے فرمایا، علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، یعنی کتابی کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہی امام شعبی، عطا، زہری اور مکحول کا قول ہے۔ امام شعبی اور عطا سے نصرانی کے بارے میں پوچھا گیا جو مسیح کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے، تو دونوں نے کہا کہ اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 212، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے عقائد کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، اس کے باوجود اس نے ان کے ذبیحہ کو حلال کہا۔ حضرت حسن بصری نے کہا جب یہودی یا نصرانی جانور ذبح کرے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے اور تو سن رہا ہو تو اسے نہ کھا، یعنی اگر تم وہاں موجود ہو اور نصرانی یا یہودی کو تم دیکھو کہ وہ غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر رہا ہو اور تم اپنے کانوں سے اس کی زبان سے یہ سنو تو پھر اس جانور کو تم نہ کھاؤ، جب وہ تم سے غائب ہو تو اسے کھا لو۔ یعنی اگر تم وہاں موجود نہ ہو اور تم کو پتہ نہ ہو، پکی اطلاع نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں تم کو کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسے حلال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے نزدیک پسندیدہ قول پہلا ہے، مختار قول پہلا ہے کہ ایسے کتابی کا ذبیحہ جو جان بوجھ کر، جو جانتے بوجھتے دانستہ طور پر تکبیر نہ کہے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے یا غیر اللہ کا نام لے تو اس کے ذبیحہ کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہی مفتابی قول ہے، اگر اسے یقینی طور پر علم ہو یا ان کا غالب حال یہ ہو۔ عرب کے نصرانیوں کے ذبائح سے نہیں کا مفہوم یہی ہے۔ عرب کے نصرانیوں کا ذبیحہ نہ کھاؤ اس کا مطلب یہی ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے کہ تم بنی تغلب کے نصرانیوں کا ذبیحہ نہ کھاؤ۔ قبیلے کا نام ہے یہ، بنی تغلب کے اگر وہ نصرانی ہیں تو ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے
نصرانیت سے صرف شراب پینے کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں اپنایا۔ مطلب یہ ہے کہ بنی تغلب کے نصرانی صرف نام کے نصرانی ہیں، وہ پکے مذہبی نہیں ہیں۔ شاید حضرت علی شیر خدا ان کی حالت سے واقف تھے کہ وہ ذبح کے وقت تکبیر نہیں کہتے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہتے، یا غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ تھا، اسی لیے آپ نے بنی تغلب کے ذبیحہ کو کھانے سے منع فرمایا۔ اب اس میں شک نہیں رہا کہ آج کے نصرانی جانور ذبح نہیں کرتے بلکہ چوٹ مار کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے اسے کھانا حلال نہیں۔ یعنی آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتے بلکہ اس کو مار ڈالتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے، یہ جو 3 نمبر دیا گیا ہے اس میں تفسیر بیضاوی مایہ حاشیہ شیخ زادہ جلد 3 صفحہ 480، اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شریعت کے ساتھ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تو بعض لوگوں کے لیے ایک چیز حرام اور دوسرے لوگوں کے لیے حلال میں کیوں اختلاف ہے؟ ایک سوال یہاں جو پیدا ہو سکتا تھا وہ یہ ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بعض اشیاء، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بغیر شرط کے تمام لوگوں کے لیے حلال ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، سب کے لیے یکساں وہ حلال اور جائز ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت بعض شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال ہونا بعض شرائط کے ساتھ ہے، جس طرح نماز، اس کا جواز وضو کے ساتھ مشروط ہے، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ مال کھانے کی حلت ملک کے ساتھ مشروط ہے، یعنی کوئی بھی مال اگر اپنا ہے وہ ملکیت شرط ہے، دوسرے کا مال ہے تو بلا اجازت نہیں کھایا جا سکتا۔ مال کھانے کی حلت، مال کھانے کا حلال ہونا ملک کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اس کا مالک ہونا شرط ہے، یا مالک کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، یا جو مالک ہے وہ اجازت دے تو اب وہ مال کھا سکتا ہے۔ پس مؤمنین کے ذبائح کفار پر حلال ہیں۔ اہل ایمان کے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانور کافروں کے لیے حلال ہے، یہاں تک کہ ان کے کھانے سے انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، جس طرح کے وہ امور، وہ کام جو عالمین کے لیے، سارے لوگوں کے لیے مباح ہیں، ان کے بجا لانے سے انہیں کچھ عذاب نہیں دیا جائے گا، جن کے بجا لانے کے لیے ایمان کی کوئی شرط نہیں۔ کام بعض ایسے ہیں جس میں مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ مجوسی کے ذبیحہ کا معاملہ مختلف ہے، جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جو معاملہ ہے، جانور ہے، اس کا حکم الگ ہے، کیونکہ وہ مردار کی طرح ہے، اس کا کھانا تمام لوگوں پر حرام ہے۔ کفار اگر اس کا ذبیحہ کھائیں گے تو اس وجہ سے بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، جس طرح ایمان چھوڑنے اور ان فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا جو ایمان پر موقوف تھے۔ یعنی اگر کفار، کافر، مجوسی کا ذبیحہ کھائیں گے تو ان کو قیامت کے دن اس کی وجہ سے، مردار کھانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، جس طرح ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور ایمان لانے کے بعد فرائض جو ان پر واجب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف، ان کو چھوڑنے سے عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح منہیات کو بجا لانے سے انہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے بھی ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں کہ جنتی جنت میں بیٹھیں گے، وہاں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کون سی چیز تمہیں سقر میں لے گئی، جہنم میں لے گئی؟ تو انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس قول کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں کے حکم میں فرق واضح کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے ذبائح، مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور ایمان کی شرط کے بغیر تمام لوگوں پر حلال ہیں۔ یعنی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کافر بھی کھا سکتا ہے، مشرک بھی کھا سکتا ہے، اور کتابی بھی کھا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عورتوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کے لیے ایمان شرط ہے۔ ذبیحہ کھانے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، لیکن مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ایمان شرط ہے۔ زجاج ایک نحوی ہے، زجاج نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم انہیں کھلاؤ۔ اس صورت میں حلت کا خطاب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 212 تا 13۔ یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اپنا ذبیحہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب کو کھلا سکتے ہو۔ زجاج نے جو کچھ کہا بیضاوی نے اسے زیادہ صحیح اور واضح عبارت سے بیان کیا ہے
امام بیضاوی نے کہا تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں کھلاؤ، ان سے خرید و فروخت کرو، بیع و شراء کرو، تجارت کا معاملہ کرو۔ اگر یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہوتا تو یہ جائز نہ ہوتا۔ تفسیر بیضاوی مائع حاشیہ شیخ زادہ جلد 3 صفحہ 480۔ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں راز یہ ہے کہ مومنوں کے ذبیحہ کو کھانا ایمان کے ساتھ مشروط نہیں، یعنی مومنوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھانے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، مگر ان کی عورتوں کا معاملہ مختلف ہے، یعنی مومن عورت سے نکاح کرنے کے لیے نکاح کرنے والے کا بھی مومن ہونا شرط ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اس آیت کے ایک ایک حصے کی تشریح کی جاتی ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اس کا عطف کس پر ہے؟ الطیبات پر ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی اور پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ والمحصنات کا عطف یا تو الطیبات پر ہے یا پھر یہ مستأنفہ ہے، وہ مستأنفہ ہے، یہ جملہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ والمحصنات، اس کی خبر محذوف ہے جو حل لکم ہے، یعنی والمحصنات من المؤمنات حل لکم، اور پاک دامن مومن پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جملہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر معطوف ہے۔ وطعام الذین، درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ اصل میں الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ جو جملہ ہے بیچ میں، اور وطعام الذین اوتوا الکتاب حل من قبلکم، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، یہ جملے معترضہ ہے بیچ میں، کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان کا ذبیحہ کتابیوں کے لیے اور کتابیوں کا ذبیحہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے۔ امام بغوی نے فرمایا محصنات کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد آزاد عورتیں ہیں۔ علماء نے ہر آزاد عورت سے شادی کی اجازت دی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کتابی، یعنی ایمان والی ہو یا نصرانی یا یہودی، فاجر ہو یا پاک دامن، یہی مجاہد کا قول ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 213۔ جبکہ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ کتابیہ لونڈی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اگر نصرانی یا یہودی اگر باندھی ہے وہ تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اس میں سے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کے جواز کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے، یعنی تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک ہیں ان مومن دوشیزاؤں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تو یہاں پر ایمان کی قید ہے، شرط ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ 213۔ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ محصنات سے مراد آزاد اور لونڈیوں میں سے پاک دامن عورتیں ہیں۔ محصنات سے مراد آزاد خواتین ہیں اور باندیوں میں جو پاک دامن ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے کتابیہ لونڈی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، جبکہ مومنہ اور کتابیہ بدکاری سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کتابی ہے، باندی ہے لیکن پاک دامن ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اگر مومن ہے عورت یا کتابی ہے لیکن بدکار ہے، زانیہ ہے، تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے بعض علماء کے پاس۔ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ امام شعبی نے کہا کتابیہ کے محصنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا سے بچے اور غسل جنابت کرے۔ محصنات سے مراد یہاں مومن نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کتابیہ کے محصنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا سے بدکاری سے بچنے والی ہو اور غسل جنابت کرنے کا اہتمام کرنے والی ہو۔ میں کہتا ہوں بغوی کا قول مفہوم مخالف کے معتبر ہونے پر مبنی ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ جو قول ہے مفہوم مخالف، یہ ایک اصطلاح ہے، یہ شوافع کے پاس مفہوم مخالف لینا جائز ہے، احناف کے پاس مفہوم مخالف جو آیت سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس کے خلاف جو مفہوم ہے اس کے معتبر ہونے پر مفہوم مخالف شوافع کے پاس معتبر ہے، احناف کے پاس نہیں، جبکہ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک معتبر نہیں، اس کا مخالف الٹا مفہوم لینا۔ آپ ایسی لونڈی جو کتابیہ ہو اور پاک دامن نہ ہو اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر باندی ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، پاک دامن نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ یہ عام ہے، یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے
محرمات کا ذکر فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، 7 رشتے نسب سے جو حرام ہیں اور 7 رشتے جو سبب کی وجہ سے حرام ہیں، ان رشتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد بتایا کہ ان رشتوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جو بھی خواتین عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مفہوم مخالف اگرچہ معتبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں معتبر نہیں، یہاں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، اسی لیے ان کے نزدیک ایسی لونڈی جو مومنہ ہو اور بدکارہ ہو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی باندی ایسی ہے جو ایمان والی ہے لیکن بدکار ہے تو اس کے ساتھ ان کے پاس نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے امام بیضاوی نے فرمایا یہاں مؤمنات میں سے محسنات کی تخصیص، مؤمنات میں سے محسنات کی تخصیص صرف اولا کی ترغیب کے لیے ہے، یعنی غیر محسنہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پاک دامن عورت کا انتخاب کرے، یعنی اگرچہ غیر محسنہ سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن محسنات والمحسنات من المؤمنات کہا گیا، لیکن محسنات سے پاک دامن عورت سے نکاح کرنا یہ افضل ہے، اولا ہے۔ اگر مفہوم مخالف معتبر نہ ہو تو والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب میں اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوگی، واللہ اعلم۔ اس آیت کا عموم اس امر کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ آیت عام ہونے کی وجہ سے اس امر کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ کتابیہ حربیہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اس میں مطلق ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کا جو ذکر ہے عمومیت کے ساتھ ہے۔ اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ کتابیہ اگر حربیہ ہو، دارالحرب میں رہنے والی ہو، یہودی یا نصرانی ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی پر علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ حربیہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، واللہ اعلم۔ حوالے کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شیخ زادہ جلد 3 صفحہ 480۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتابیہ کے ساتھ نکاح مطلقاً نکاح سے منع کرتے تھے، وہ آزاد ہو یا باندی، ذمیہ ہو یا حربیہ، کیونکہ وہ مشرکات میں داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ مسئلہ قول تھا کہ مطلق کتابی عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آزاد ہو یا باندی، دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتی ہو یا دارالحرب کی باشندہ ہو، کیونکہ وہ مشرکات میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا عقیدہ بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کہا، یعنی وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ نعوذ باللہ من ذلک عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لہٰذا یہ لوگ مشرک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، یعنی ایمان لانے تک ان سے نکاح نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے محسنات کی تفسیر مسلمات سے کی ہے، جبکہ یہ تفسیر صحیح نہیں، کیونکہ محسنات کی تفسیر مسلمات سے کرنا لغت کے اعتبار سے درست نہیں، جبکہ اجماع اتفاق اس بات پر ہے کہ آزاد کتابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ اختلاف کتابیہ لونڈی میں ہے، یعنی اگر اہل کتابی خاتون اگر وہ باندی ہے تو اس میں اختلاف ہے، آزاد ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے، جس طرح ہم نے سورہ نساء میں ذکر کیا۔ لیکن کتابیہ سے نکاح کرنا مکروہ ہے، صرف یہ جواز کی بات کہی جا رہی ہے، اس سے نکاح کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، جواز جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نکاح مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے کافر کے ساتھ مصاحبت اور موالات اور اپنی اولاد کو کفار کے اخلاق اپنانے کے لیے پیش کرنا لازم آئے گا، یعنی یہودی یا نصرانی اگر خاتون ہے اس سے نکاح کیا تو کیا ہوگا، ایک غیر مسلم کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا، اس کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، اس سے دوستی اور اس سے محبت کرنی پڑے گی، اور اس سے ہونے والی اولاد کو کفار کے اخلاق اپنانے کے لیے، ظاہر بات ہے ماں کی پہلی جو تربیت ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہے لڑکے بچے کے لیے، اولاد کے لیے، تو وہ اپنے اخلاق، اپنے دین کے اخلاق سکھائے گی، تو دوسروں کے غیر مسلموں کے اخلاق، کفار کے اخلاق اپنانے کے لیے پیش کرنا لازم آئے گا، کیونکہ اولاد ماں کے ساتھ رہتی ہے اور اس سے مانوس ہوتی ہے، ابتدائی مدرسہ اولاد کا ماں ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے کتابیہ سے نکاح کو مکروہ کہا۔ ابن حمام نے کہا حضرت حذیفہ، حضرت طلحہ اور حضرت کعب بن مالک نے کتابیہ سے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا تھا ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ قصد ان عورتوں سے نکاح کے جواز
اور اس کے مکروہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر نکاح نہ ہوتا تو طلاق کیسے ہوتی، یعنی ان سے نکاح درست ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ناراض ہوئے، آپ کی ناراضگی کا پتہ چلا تو یہ حضرت ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت حذیفہ، حضرت طلحہ اور حضرت کعب بن مالک، تو یہ طلاق دینے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان سے نکاح درست ہے، اسی لیے تو طلاق دینے کی بات ہوئی۔ فائدہ صابیات کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، یہ ایک نبی کو ماننے والی ایک قوم ہے یہود اور نصارہ کے درمیان میں۔ اب اگر یہ ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو پھر ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ صابیات کے ساتھ یعنی کسی ایک نبی کو، کسی ایک پیغمبر کو پر ایمان رکھنے والی قوم، صابیات وہ عورتوں کے ساتھ، صابیات کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے نکاح جائز قرار دیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک صابی زبور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صابی کون ہیں؟ جو حضرت داؤد کو مانتے ہیں، ان کی کتاب زبور پر یقین رکھتے ہیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور، اس لیے وہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ یہی حکم ان لوگوں کا ہوگا جو صحف ابراہیمی اور صحف شیث علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آسمانی کتابوں کی تعداد کم و بیش جملہ 104 ہے، جن میں 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں: قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور۔ ان کے علاوہ 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پر نازل فرمائے تھے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت شیث۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان صحیفوں کو ماننے والوں کا بھی یہی حکم ہوگا اہل کتاب کا۔ جس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور جس طرح ان کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے، ان آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنے والوں کا بھی حکم ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک صابیہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے وہ مشرک ہیں۔ ہدایہ میں ہے یہ اختلاف ان کے مذہب میں اشتباہ کی وجہ سے ہے۔ ان کا مذہب مشتبہ تھا ان کے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ ستاروں کی پوجا نہیں کرتے، کسی ایک پیغمبر کو مانتے ہیں، کسی ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صاحبین کے نزدیک چونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے یہ حکم بتایا کہ وہ مشرک ہیں، لہٰذا ان سے نکاح درست نہیں۔ ہر ایک نے وہی جواب دیا جو صحابی کا مذہب ان تک پہنچا تھا۔ ان کے پاس جیسے اس مذہب کی حقیقت آئی تھی، اس حساب سے انہوں نے جواب دیا، اس لیے حقیقت میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ مستصفیٰ میں ہے۔ یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے اگر وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس بھی ایسی صورت میں، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی، صاحبین کے پاس بھی۔ امام ابو حنیفہ تک جو بات پہنچی وہ یہ ہے کہ صابئین، یہ جو لوگ ہیں، کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، اس حساب سے آپ نے جواب دیا کہ ان سے نکاح درست ہے۔ اگر وہ واقعتاً ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو پھر تینوں کے پاس بھی، امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین، ان تینوں کے پاس بھی صابیہ سے نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ واقعتاً ستاروں کی پرستش عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور کسی ایک نبی کے ماننے والے ہیں اور کسی ایک آسمانی کتاب پر ان کا ایمان ہے، تو پھر وہ موحد ہیں، تو اہل توحید ہیں، ان سے نکاح درست ہے تینوں کے پاس بھی۔ مسئلہ مستصفیٰ میں ہے، یہ امام شافعی کی ایک کتاب ہے اصول فقہ میں۔ علماء نے فرمایا کہ نصرانیہ سے نکاح کرنا اس وقت جائز ہے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الہ ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہ مانے، اللہ نہ مانے، تب ان سے اللہ نہ مانے اور اللہ کا بیٹا بھی نہ مانے، اللہ کا بیٹا بھی نہ مانے، اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی بندی ہیں، تثلیث کے وہ قائل نہ ہوں۔ جب وہ یہ اعتقاد رکھے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی خاتون نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک خدا یا خدا کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اگر مانتی ہے تو پھر وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الاسلام کی مبسوط میں ہے، کتاب کا نام ہے، مبسوط میں ہے کہ نصرانی کا ذبیحہ اس وقت حلال نہ ہوگا۔ شیخ الاسلام مبسوط، اس کے مصنف کون ہے؟ وہی مصنف کا لقب ہے یہ، شیخ الاسلام، ان کی ایک کتاب ہے، میرے خیال سے مبسوط سرخسی ہے یہ، مبسوط سرخسی میں ہے، فقہ حنفی کی بہت مشہور اور کئی جلدوں میں کتاب ہے یہ۔ اس میں مسائل کے ساتھ اس کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے یہ مؤلف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نصرانی کا ذبیحہ اس وقت حلال نہ ہوگا جب اہل کتاب یہ اعتقاد رکھیں کہ حضرت مسیح الہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی
حضرت عیسیٰ کو اگر وہ خدا مانتے ہیں تو پھر ان کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا، یا حضرت عزیر الہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا، نیز ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسی پر فتویٰ ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی پر فتویٰ ہے کہ نصرانی یا یہودی جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور ان پیغمبروں کو اللہ کا پیغمبر اور اس کا بندہ تسلیم کرتے ہوں، وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کے کچھ اور تسلیم کرتے ہیں تو پھر ایمان سے خارج ہیں، خارج ہے، ختم۔ لیکن جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو مناسب یہ نظر آتا ہے کہ ان کا ذبیحہ اور ان سے نکاح کرنا حلال ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو مکمل ہوئی، لیکن مفتہ بھی قول یہی ہے کہ یہودی یا نصرانی جو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو معبود نہ مانتے ہوں، ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات و صفات میں، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ عقیدہ ہے، تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی خواتین سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ابن حمام نے شیخ الاسلام کی مبسوط کے موافق قول کیا ہے، یعنی ابن حمام کا بھی ایسا ہی قول ہے کہ نصرانی کا ذبیحہ مطلق حلال ہے، خواہ وہ نصرانی ثالث و ثلاثہ کا قول کرتا ہو، یعنی وہ تثلیث کا قائل ہو یا ایسا نہ کہتا ہو، اور کتاب اللہ کے مطلق حکم کے بھی موافق ہے۔ بہرحال یہ علماء کی بحثیں ہیں، یہ اس میں مفتہ بھی قول جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت حلال ہے جب ان کا عقیدہ درست ہو، وہ تثلیث کے قائل نہ ہو، یعنی نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہ مانتے ہوں، ان کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہو، تب ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی خواتین سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ان کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، یعنی وہ تثلیث کے قائل ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک خدا یا خدا کا بیٹا اور ان کی والدہ کو خدا کی زوجہ اگر مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے اور ان کی خواتین سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آیت کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سورہ بقرہ میں جو آیت ہے کہ تم مشرکات سے، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ قول کہ مشرکہ کے ساتھ نکاح کا حکم اہل کتاب کے حق میں اس آیت سے منسوخ ہے، یہ بہت ہی بعید ہے، ایسا کہنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ کتابی اور غیر کتابی کے شرک میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ شرک تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتابی سے ہو یا غیر کتابی سے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے جیسا سمجھنا کسی کو، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہودیوں نے کہا، اور وہ آیت جو منسوخ کرتی ہے، کیا منسوخ کرتی ہے؟ ابھی جو آپ ہاں یہ سورہ بقرہ میں تو صراحت کے ساتھ آیا کہ جو مشرک ہیں، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لے۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں، پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی عورتیں مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ایک ماننے والی ہیں، یہ بول رہے ہیں یہاں پر۔ اب اس کو اس سے منسوخ ہے کہنا یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بعید از قیاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتابی ہو یا غیر کتابی، شرک تو ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہ دونوں آیتوں میں تطبیق کس صورت میں اور کیسے دی جائے؟ تطبیق کیسے دی جائے گی؟ تطبیق کا کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ جو مشرک ہیں، کہ جو موحد ہیں، موحد کیا ہے اس میں کہ اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے وہ، اور یہاں پر سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے کہ تم، وہ اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں مشرک عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں۔ مومن سے نکاح کرنا ہے تو مشرک عورت کو ایمان لانا شرط ہے، لیکن یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے سورہ مائدہ میں، یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے آج کے دن، یعنی اہل ایمان کے لیے آج کے دن پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مشرک نہیں ہیں۔ اگر ان کے اندر شرک پایا جائے یا وہ تثلیث کے قائل ہوں تو پھر وہ مشرکین کے زمرے میں آتی ہیں، مشرکات، تو پھر ان سے بھی نکاح درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں اس آیت مبارکہ میں وہ وضاحت تو نہیں ہے۔ نہیں ہے،
یا وہی بتا رہے ہیں جیسا یہاں پر کہ کہ وہ تسلیس کے قائل یہ وغیرہ، اس کا تو ذکر نہیں آیا آیت میں۔ تو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے جو ہے نا جی نمونہ، جیسے بعض صحابہ نکاح کیے تو حضرت عمر ناراضگی کا اظہار کیے تو لوگ طلاق دے دیے، تو اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ صرف جواز کا حکم ہے، ان سے نکاح کرنا ضروری فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی اغال دان اچھی طرح صاف ستھرا دھو کر اگر مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اغال دان میں کیا پانی پینا جائز ہے، تو مفتی صاحب کیا بولیں گے؟ اب جب صاف ستھرا ہو گیا، اس کو اچھی طرح دھو دیا گیا، بو بھی نہیں آ رہی ہے زردے کی، گٹکے کی، پان کی، تو پینا جائز ہے بولیں گے۔ تو کیا کوئی پانی پیتا اغال دان میں اس کو صاف صفائی کر کے؟ کوئی بھی نہیں پیتا۔ تو ہر ایک چیز یہ بھی ایسے ہی ہے، کتابیہ سے نکاح کرنے کا جو حکم ہے جائز ہے، اگر کوئی مسلمان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہو، بس حضرت عیسیٰ کو یا حضرت عزیر کو وہ معبود نہ مانے۔ یہ بھی قول کہا گیا ہے اس کے قائل یہود و نصارہ میں سے دو فرقے تھے جن کا اب کوئی وجود نہیں۔ یہ سب لوگ نہیں تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ایک دو فرقے تھے، وہ ختم ہو گئے، ان کا وجود اب نہیں رہا۔ ابن حمام نے کہا ہمارے علاوہ کے یہودی توحید کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے باپ ہونے سے پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہود بھی بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے جس نصرانی کو بھی دیکھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے پر مصر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہودیوں میں اور نصرانیوں میں دو فرقے تھے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن یہودیوں میں اب ایسے فرقے کا وجود نہیں رہا۔ لیکن نصرانیوں کا ایک یہ ہے کہ ان کی مشکل یہ کہ جو بھی نصرانی ہے، جو بھی عیسائی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی پر اصرار کرتا ہے، جبکہ یہودیوں میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے بنی تغلب کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے شادی نہ کرنے کے متعلق جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا تھا وہ ہمارے نقطۂ نظر کی تائید کرتا ہے، واللہ اعلم۔ چونکہ حضرت علی نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ صرف شراب پینے کے مسئلے میں بس نصرانی بنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ نصرانیت کی کوئی چھاپ ان پر نہیں تھی۔ جیسے مذہب میں جو ان کے خواہش نفس کے مطابق جو چیز دکھی وہ لے لیے، مکمل پکے نصرانی نہیں تھے، اسی لیے آپ نے بنی تغلب کے نصرانیوں کا ذبیحہ کھانے سے منع فرمایا اور ان کی خواتین سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 5، یہاں اجور سے مراد مہر ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ اب اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اجور سے مراد کیا ہے؟ یہاں نصرانی کتابیہ عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو جبکہ تم ان کو ان کی اجرت دے دو، یعنی ان کا مہر دے دو۔ ان کی حلت کو مہر ادا کرنے کے ساتھ مقید کرنا، وہ کب حلال ہیں؟ جب تم ان کو ان کا مہر دے دو تو اس وقت وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ جو قید لگائے مہر ادا کرنے کی، اس کے وجوب کی تاکید بیان کرنے کے لیے لگائی گئی قید کہ مہر ضروری ہے دینا، اور اولا چیز پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے۔ بہتر یہ ہے، مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل اور مؤجل، یعنی پیشگی نقد دینا ہے، کیش اسی وقت، ایک بعد میں دینے کا ہے۔ تو اولا بہتر کیا ہے؟ فوراً دے دو، یہ اچھا ہے۔ اس پر ابھارنے کے لیے اذا آتیتموہن اجورہن کی قید لگائی گئی کہ کتابیہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، کب؟ جب تم ان کو ان کا مہر دے دو۔ ایک قول یہ کہا گیا کہ یہاں اتیان سے مراد التزام ہے، ایتا سے مراد یہاں دینے سے کیا مراد ہے؟ تم مہر کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور مہر کا لزوم نکاح سے ہوتا ہے، نکاح ہو گیا تو مہر خود بخود لازم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ارشاد فرمایا جب تم ان عورتوں سے نکاح کرو تو ان کو ان کا مہر دے دو، یعنی نکاح کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ارادہ رکھتے ہوں، نہ کہ تم کسی بھی مزنیہ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اپنے پانی کو ضائع کرنا چاہتے ہو۔ اس میں کسی بدکارہ کی تعین نہیں، یعنی اذا آتیتموہن اجورہن۔ اب وہ کیسے ہونا چاہیے؟ نکاح کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے، غیر مسافحین، یعنی اس کو حرام کاری میں اس کو ضائع کرتے ہوئے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے
کسی کو اپنا آشنا یعنی کسی کو اپنی معشوقہ بنائے بغیر، معین دوست جن کے ساتھ تم بدکاری کرتے ہو۔ خدن کی جمع اخدان ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اخدان کو اختیار کیے بغیر۔ معین دوست جن کے ساتھ تم بدکاری کرتی ہو۔ خدن کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ یعنی نکاح کا مقصد پاک دامنی ہونا چاہیے اور بدکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورت کوئی خاتون ایسی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو، ایسا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان کا کفر کر دے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کا انکار کر دے، تو اس کے عمل رائے گاں ہو گئے، بیکار ہو گئے، اس حال میں کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں ایمان سے مراد اسلام کے احکام ہیں، جو اسلام کے احکام کا انکار کر دے۔ اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ اس کے رائے گاں ہو جائیں گے، کیوں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جب ایمان ہی نہیں رہا تو اعمال بھی خود بخود ضائع ہو جائیں گے۔ خاسرین کا معنی کرتے ہوئے آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کے ثواب میں گھاٹا ہوگا، یہ گھاٹے کا سودا ہوگا اس کا۔ امام بخاری نے عمرو بن حارث کی سند سے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ صحرا میں، جنگل میں میرا ہار گم ہو گیا جبکہ ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ بٹھایا، آپ نیچے اترے اور میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مجھے ہاتھ سے مارنے لگے اور کہنے لگے، یعنی مجھے جھنجھوڑنے لگے، زجر و توبیخ کرنے لگے اور کہنے لگے تم نے ہار کی وجہ سے تمام لوگوں کو روک دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، نیند سے جاگے جبکہ صبح ہو چکی تھی۔ پانی تلاش کیا گیا مگر نہ ملا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آنے والی آیت کا، اگلی آیت کا شان نزول ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اس شان نزول کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جس میں وضو اور غسل اور تیمم کا ذکر ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔